بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت قرآن۔ قرآن کریم کو رمضان المبارک سے بہت نسبت ہے۔ اسی مبارک مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں حضرت جبریل امین سے قرآن کریم کا دور یعنی سننا اور سنانا فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، یعنی قرآن مجید پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والی کے لیے سفارش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن میں ماہر ہے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن اٹک اٹک کر مشقت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ حدیث پاک ہے کہ صاحب قرآن سے قیامت کے روز کہا جائے گا، قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرو جیسے دنیا میں ترتیل یعنی ٹہر ٹہر سے کرتے تھے، اور بلند منازل طے کرتے جاؤ۔ جنت میں تمہارے لیے وہ جگہ متعین ہوگی جس جگہ آخری آیات کی تلاوت پر تمہاری سانس رکے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ تلاوت کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو دائمی ہو اگرچہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث مبارک کی پیش نظر آپ کی سہولت کے لیے تلاوت کلام پاک کے حوالے سے ایک نقشہ پیش۔ 30 منٹ ایک پارہ کی تلاوت، 30 دنوں میں ایک ختم قرآن ہوگا۔ 1 گھنٹہ روزانہ کی تلاوت، 2 پارے، 30 دنوں میں 2 ختم ہوں گے۔ 90 منٹ روزانہ تلاوت کلام پاک، 3 پارے، تو 3 ختم قرآن مجید کے پورے ہوں گے۔ 120 منٹ یعنی 2 گھنٹے روزانہ، تو 4 پارے بنے گے، 4 ختم ہوں گے۔ 150 منٹ روزانہ، تو 5 پارے بنیں گے، تو 6 قرآن ختم ہوں گے۔ اگر مستقل مزاجی سے تلاوت کی جائے تو اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔